ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور دیں۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کی ترجیحات دور نبوی کی ترجیحات سے اکثر مختلف ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ دور نبوی کی ترجیحات اسلام سب سے پہلی ترجیح وہ اسلام ہے، اسلامی تعلیمات ہیں، باقی چیزیں سب سے بعد میں۔ ہمارے ہاں سب سے پہلی ترجیح ہماری ذات ہے، ہمارے فوائد ہیں، ہمارے منافع ہیں اور ہماری رشتہ داریاں ہیں اور ہمارے دوست احباب ہیں۔ اسلام کا تو پتہ نہیں کہاں 20واں 25واں نمبر جا کے آتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کا موقع ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے لوگوں کو امن دے دیا۔ اس موقع پر جہاں بہت سارے اور لوگ بھاگ گئے، ان میں حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے یہ بھی بھاگ گئے۔ تو حضرت ام حکیم، یہ حضرت اکرمہ کی گھر والی ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا شوہر ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ اسلام کو قبول کرے گا، لیکن وہ آپ کے ڈر سے بھاگ گئے یمن کی طرف۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں اور ان کو امن دیں تو میں ان کو اپنے ساتھ لے آؤں اور جا کے ان کو کلمہ کی دعوت دوں، کاش کہ وہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برضا و خوشی اجازت دے دی، باوجود اس کے کہ اکرمہ بن ابی جہل نے اور پھر ان کے والد ابو جہل نے جو نقصان اسلام کو پہنچائے تھے وہ کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو امن بھی دے دیا۔ اب یہ یہاں سے نکلیں اور پہنچی یمن۔ یہ یمن کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے جا کے ان کو بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو امن دے دیا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بلا رہے ہیں۔ پہلے تو وہ کافی پریشان رہے کہ مجھے کیسے امن دے سکتے ہیں، لیکن پھر جب ان کی گھر والی نے اصرار کیا تو یہ آ گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ جب یہ مکہ کے قریب پہنچے اور حضور کو پتہ چلا کہ اکرمہ بن ابی جہل آ رہے ہیں اسلام لانے کے لیے، ابھی یہ مسلمان ہوئے نہیں تھے، اس سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا، دیکھو ابو جہل نے اسلام کے ساتھ بہت دشمنیاں کی ہیں، بہت مخالفتیں کی ہیں، لیکن اب وہ دنیا میں نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی نازیبا جملہ زبان پہ نہ لانا کہ اکرمہ ان کا بیٹا مسلمان ہونے کے لیے آ رہا ہے، اس کو برا لگے گا۔ ہمارے کوئی نازیبا جملہ زبان سے پر لانے سے ابو جہل کو کوئی نفع یا نقصان تو نہیں پہنچے گا، لیکن اکرمہ کو برا لگے گا، اس لیے آپ ان کے بارے میں کوئی نازیبا جملہ، کوئی ایسی بات نہ کہنا۔ آپ غور کیجئے یہ کس قدر بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے سے پہلے ہی ایسا کہہ رہے ہیں۔ پھر جب وہ آئے تو لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے باقاعدہ ان کا استقبال کیا، ان کو مرحبا کہا، ان کو بلایا، ان کے پاس بیٹھے، ان سے بات چیت کی۔ تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مجھے میری گھر والی نے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امن دے دیا ہے، کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں بالکل یہ سچ کہہ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا، پھر بتائیں آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں دعوت دیتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور کچھ اعمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے ذکر کیے۔ تو انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حق بات کی اور عمدہ بات کی دعوت دی ہے۔ اللہ کی قسم، آپ اس دعوت کا کام شروع کرنے سے پہلے بھی سچے اور نیکوکار تھے، اور اس دعوت کا کام کرنے کے بعد بھی آپ سچے اور نیکوکار ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کیجئے، میں نے جتنی صلاحیتیں اسلام کے خلاف خرچ کی ہیں اب میں وہی صلاحیتیں اسلام کے لیے خرچ کروں، جتنی میں نے آپ کو پریشانیاں دی ہیں اتنی ہی میں آپ کو خوشیاں دے سکوں، جتنا مال میں نے اسلام کے خلاف خرچ کیا ہے اس سے زیادہ مال میں اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کروں، اور جتنا قتال میں نے اسلام کے خلاف کیا ہے اس سے زیادہ قتال میں اسلام کی سربلندی کے لیے کروں۔ پھر اس کے بعد حضرت اکرمہ بن ابی جہل اسلام کی تمام تر جنگوں میں شامل رہے، اور اس کے بعد ان کی ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف تھی، اور جب کبھی کوئی سریہ، اس کے بعد کوئی غزوہ، صحابہ کے دور میں کوئی جنگ ہوئی تو حضرت اکرمہ بن ابی جہل پہلی صف میں نظر آئے۔ تو دوستو، باوجود اس کے کہ ابو جہل نے جو اسلام کو نقصان پہنچایا تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی کی سب سے پہلی ترجیح کیا تھی؟ اسلام۔ اکرمہ بن ابی جہل اسلام قبول کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ انہوں نے بہت ساری مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں اور مسلمانوں کو پریشانیاں دیں، اور غزوہ بدر میں بھی، احد میں بھی، اس تمام غزوات میں حضور کے مقابل لڑے،
لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو امن بھی دیا، ان کو مرحبا بھی کہا، اور ان کے ساتھ اس قدر محبت کا سلوک بھی کیا، اور صحابہ اکرام کو بھی کہا کہ ان کے والد کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے اکرمہ کو پریشانی ہو، اس کو تکلیف ہو، دلی رنج ہو۔ تو ہم سب کو چاہیے ہم اپنی ترجیحات میں سب سے پہلے اسلام کو لائیں، اپنے دوست احباب کو دیکھیں جو لوگ نماز، ارکان اسلام، فرائض اسلام سے غافل ہیں، ان کو اس کی دعوت دیں، ان کو اس کی طرف لائیں، تاکہ ہماری ترجیحات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیحات جیسی ہوں، اور تاکہ ہمارے معاشرے، ہمارے دوست احباب، ہمارے تمام تر لوگ وہ فرائض اور ارکان اسلام کے پابند ہو جائیں۔ ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور دیں۔